بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ آزاد ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ خاموشی بھی گواہ ہوتی ہے اور ضمیر بھی ایک آنکھ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اسی حقیقت کے گرد گھومتی ہے۔ ایک عام انسان جس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا فیصلہ آہستہ آہستہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ ایک معمولی سا شہر تھا، نہ بہت بڑا نہ بہت مشہور۔ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، سلام دعا تھی، عام تھی اور زندگی سادگی سے گزر رہی تھی۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نہ بہت نیک مشہور تھا اور نہ بہت برا، بس ایک عام انسان جو دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ آتا۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑی خواہش نہ تھی، بس اتنا چاہتا تھا کہ گھر کا خرچ چلتا رہے اور لوگ اسے عزت سے دیکھیں۔ سلیم کے اندر ایک چیز مگر خاموشی سے پل رہی تھی، وہ تھی خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی خواہش۔ وہ اکثر دیکھتا کہ کچھ لوگ کم محنت کے باوجود زیادہ کما رہے ہیں، لوگ شارٹ کٹ سے آگے نکل رہے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ شاید وہی لوگ عقل مند ہیں اور وہ خود بس سادگی میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ ایک دن شام کے وقت جب بازار بند ہونے کے قریب تھا، سلیم کو ایک جگہ کام ملا جہاں اسے اکیلے میں ایک ذمہ داری دی گئی۔ ارد گرد کوئی نہ تھا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سوال کرنے والا۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا، بس ایک لمحے کا خیال، اگر وہ تھوڑی سی خیانت کر لے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں لگ رہا تھا، بس ایک چھوٹا سا فائدہ، ایک وقتی سہولت۔ وہ لمحہ بڑا خاموش تھا، فضا میں کوئی آواز نہیں تھی، صرف سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اس نے خود سے کہا، ایک بار ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ مگر اسی لمحے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسے کوئی بغیر بولے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے اس احساس کو جھٹک دیا اور اپنا کام کر لیا۔ ظہر میں کچھ نہ ہوا، کوئی پکڑا نہیں گیا، کوئی سوال نہ ہوا۔ سلیم گھر لوٹ آیا، مگر اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتیں تو وہی لمحہ سامنے آ جاتا، وہی خاموش جگہ، وہی فیصلہ اور وہی بے نام سی گھبراہٹ۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا رہا، مگر نیند جیسے اس سے ناراض ہو گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہو۔ اگلے دن سے سلیم بدلنے لگا۔ وہ کام پر تو جاتا، مگر اس کا دل وہی نہ ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ چونک جاتا، کسی کی نظر پڑتی تو اسے لگتا جیسے سب کچھ جان گئے ہوں۔ وہ جانتا تھا کسی انسان نے کچھ نہیں دیکھا، مگر پھر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا ضمیر جو برسوں سے خاموش تھا، اب آہستہ آہستہ بولنے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے، سلیم نے دوبارہ وہی غلطی نہ کی، مگر جو ہو چکا تھا وہ اس کے اندر زندہ تھا۔ وہ مسجد کے پاس سے گزرتا تو قدم رک جاتے، مگر دل کہتا ابھی نہیں۔ بعد میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، مگر الفاظ زبان تک نہ آتے۔ اسے لگتا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ سا آ گیا ہے۔ ایک رات وہ اکیلا بیٹھا تھا، گھر میں خاموشی تھی، باہر بھی اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے خود حیرت ہوئی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ کسی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں تھا، کوئی سزا بھی نہیں ملی تھی، مگر دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید اصل سزا یہی ہے کہ انسان خود کی نظروں میں گر جائے۔ سلیم پہلی بار سجدے میں گرا۔ اس نے لمبی دعا نہیں کی، کوئی بڑے الفاظ نہیں بولے، بس اتنا کہا کہ اے اللہ، میں نے
سوچا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اب سمجھ آیا کہ تو دیکھ رہا تھا، اور میرا دل بھی اس دعا کے بعد وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہا، جیسے برسوں کا بوجھ زمین پر رکھ دیا ہو۔ اگلے دن سلیم نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے وہ چیز واپس کرنے کا راستہ نکالا، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کی تعریف کے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، ایسا سکون جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل کامیابی پکڑے نہ جانا نہیں، بلکہ خود کو معاف کر پانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کی زندگی ظاہری طور پر وہی رہی، مگر اندر سے وہ بدل چکا تھا۔ اب وہ اکیلا ہوتا تو خود سے ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا ضمیر اس کا دشمن نہیں بلکہ محافظ ہے۔ وہ لوگوں سے زیادہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس رکھنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر گناہ کا شور نہیں ہوتا، کچھ گناہ خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی گواہی بہت گہری ہوتی ہے۔ انسان انسانوں سے بچ سکتا ہے، قانون سے بچ سکتا ہے، مگر اپنے ضمیر سے نہیں، اور اللہ کی نظر سے نہیں۔ جو اس خاموش گواہ کو سمجھ لے وہی اصل کامیاب ہے۔ تو میرے دوست، اللہ پاک ہمیں صحیح سلامت صبر اور کام والا راستہ دکھائے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے آپ کوئی بھی گناہ کر لیں تو اس سے اللہ سے فوراً معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو دوست، اگر یہ کہانی آپ کو حقیقت لگی ہو، آپ کا دل اس سے اثر ہوا ہو، تو کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ تب تک خدا حافظ، ملتے ہیں آنے والے نیو ویڈیو میں۔